اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مظالم کو دنیا میں معاف کرا لینا۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کہا، اے ہمارے باپ، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ انہوں نے مغفرت کا اس لیے سوال کیا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت ظلم کیے تھے اور اپنے باپ کو ان کی جدائی کے رنج و غم میں مبتلا کیا تھا، اور جو شخص کسی مسلمان کو ایذا پہنچائے، خواہ اس کی جان میں یا اس کے مال میں، وہ ظالم ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مظالم کی تلافی کرے، اس کا جو مال چھینا ہے وہ اس کو واپس کرے، اور جو اس کو رنج پہنچایا ہے اس کا ازالہ کرے، اور دنیا میں اس سے اپنا قصور معاف کرا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی عزت یا اس کی کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس ظلم کی اس دن آنے سے پہلے تلافی کرے جس دن اس کے پاس کوئی دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوا تو اس کے ظلم کے برابر وہ نیک عمل لے لیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ بیٹوں کے استغفار کو مؤخر کرنے کی وجہ۔ یعقوب نے کہا، میں عنقریب اپنے رب سے تمہاری بخشش طلب کروں گا۔ اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت اپنے بیٹوں کے لیے دعا کیوں نہیں کی، اور اس کو مؤخر کس وجہ سے کیا؟ عطا اور اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی یعقوب نے کہا تھا کہ میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ حتیٰ کہ جمعہ کی رات آ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا، آپ پر میرے ماں اور باپ فدا ہوں، میرے سینے سے قرآن نکل جاتا ہے اور میں اس کو یاد رکھنے پر قادر نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تم کو نفع پہنچائیں، اور جن کو تم وہ کلمات سکھاؤ ان کو بھی وہ کلمات نفع پہنچائیں، اور جو کچھ بھی تم یاد کرو وہ تمہارے سینہ میں محفوظ رہے۔ میں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، آپ سکھائیے۔ آپ نے فرمایا، جب جمعہ کی شب ہو، اگر تم سے ہو سکے تو رات کے آخری تہائی حصے میں قیام کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 98 ترجمہ۔ ان کی مراد یہ تھی کہ حتیٰ کہ جمعہ کی رات آ جائے، اگر تم سے ہو سکے تو اس رات کے وسط میں قیام کرو، اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو اس رات کے اول میں قیام کرو، اور 4 رکعت نماز پڑھو۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین پڑھو، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ حامیم الدخان پڑھو، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ علم سجدہ پڑھو، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ تبارک الذی پڑھو، اور جب ان رکعات سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرو، اور مجھ پر اور باقی انبیاء پر اچھی طرح سے درود شریف پڑھو، اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کرو، اور اپنے فوت شدہ مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرو۔ پھر آخر میں یہ دعا کرو، اے اللہ، جب تک تو مجھے زندہ رکھے مجھے ہمیشہ گناہوں سے بچا کر مجھ پر رحم فرما، اور فضول کاموں کی مشقت سے بچا کر مجھ پر رحم فرما۔ تو میرے جن کاموں
تو میرے جن کاموں سے راضی ہو مجھے ان میں حسن نظر عطا فرما۔ اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کو ابتداً پیدا کرنے والے، اے جلال اکرام اور غیر متصور غلبہ کے مالک، اے اللہ اے رحمان، میں تیرے جلال اور تیری ذات کے نور سے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی کتاب کے حفظ کرنے پر میرے دل کو لازم کر دے، جیسا کہ تو نے مجھے اس کتاب کی تعلیم دی ہے، اور مجھے اس طرح اس کی تلاوت کی توفیق دے جس طرح تو راضی ہو۔ اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کو ابتداً پیدا کرنے والے، اے جلال اکرام اور غیر متصور غلبہ کے مالک، اے اللہ اے رحمان، میں تیرے جلال اور تیری ذات کے نور سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی کتاب کے پڑھنے کے ساتھ میری آنکھوں کو منور کر دے اور اس کی تلاوت سے میری زبان کو رواں کر دے، اور اس سے میرے دل میں کشادگی کر دے، اور اس سے میرے سینہ کو کھول دے، اور اس سے میرے بدن کو صاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا میرے حق پر کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور نہ تیرے سوا کوئی حق کو لا سکتا ہے، اور گناہوں سے پھرنا اور نیکیوں کو کرنا اللہ بلند و برتر کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اے ابو الحسن، تم 3 یا 5 یا 7 جمعہ تک یہ عمل کرنا، اللہ کی اذن سے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، یہ دعا کسی مومن سے تجاوز نہیں کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم 5 یا 7 جمعہ گزرے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسی ہی ایک مجلس میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، پہلے میں 4 یا 5 آیتیں بامشکل یاد کرتا تھا، جب میں ان کو یاد کرتا تو وہ میرے سینہ سے نکل جاتی تھی، اور اب میں 40 یا اس سے زیادہ آیتیں حفظ کر لیتا ہوں، اور جب میں ان کو زبانی پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میرے سامنے کتاب اللہ موجود ہو، اور پہلے میں حدیث سنتا تھا اور میرے سینہ سے نکل جاتی تھی، اور اب میں احادیث سنتا ہوں اور پھر ان کو بیان کرتا ہوں تو ان سے ایک لفظ بھی کم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم اے ابو الحسن، میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ عطا خراسانی نے کہا، بوڑھوں کی بانسبت جوانوں سے حاجت جلدی پوری ہو جاتی ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت یوسف نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اور حضرت یعقوب نے کہا میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ ربی بن انس نے کہا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر گئے تھے تو ان کے بیٹوں، پوتوں اور پرپوتوں کی تعداد 72 تھی۔ پھر جب ان کی اولاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلی تو اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔